اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله المطهرين الطيبين وأصحابه هداة أقوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رفیقان گرامی عزیزان ملت، جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب ہم لوگوں کے سفر کی تیاری ہو چکی ہے، اس لیے کوئی تقریر کرنے کا موڈ نہیں بن رہا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان، عرش و فرش اور کرسی، لوح و قلم، جسم اور جان، ملائکہ اور ارواح، سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل میں پیدا کیا. اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ کوئی چیز پیدا نہ ہوتی. اسی لیے اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک بنایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 4 وزیر ہیں، سبحان اللہ، 2 زمین میں اور 2 آسمان میں. وزرائے 4 وزیران فی السماء ووزیران فی الارض. اما وزیرایا فی السماء فجبرائیل ومیکائیل، واما وزیرایا فی الارض فابو بکر وعمر. آسمان میں 2 وزیر حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں.
میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر وہی ہوتا ہے کسی بھی بادشاہ کا جہاں بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے اور بادشاہ کے احکام چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بادشاہ تو نیپال کا ہو اور اس کا وزیر ہندوستانی ہو، ہوگا تو وہی کا ہوگا۔ تو میرے آقا کے دونوں وزیر جو آسمان میں ہیں، کاہے کے لیے آسمان میں، جو زمین میں ہیں وہ کس لیے وہ زمین میں ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقائے کائنات کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر زمین پہ نہیں ہے، ایک ایک کوڑے مکوڑے پر بھی حکومت ہے، بے شک حق ہے۔ پانی پر حکومت، ہوا پر حکومت۔ فرماتے ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہما، رضی اللہ تعالی، ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں، غزوہ حدیبیہ یا عمرہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 آدمی تھے، مگر دوسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اسی بخاری میں ہے 1500۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں اترے، ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، اور اسی کنویں کے نام پر اس گاؤں علاقے کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب فرماتے ہم لوگ اترے، لمبا سفر کر کے آئے تھے، وہ بھی کچھ پیدل، کچھ گھوڑے پر، کچھ اونٹ پر، طرح طرح سے آئے تھے لوگ۔ اب پانی مل گیا، تھوڑا سا پانی تھا کنویں میں، تھوڑی دیر میں سب ختم ہو گیا۔ فرماتے لن ندع فیہا قطرۃ من الماء، ہم لوگوں نے اس کنویں کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑا، ایک دم سوکھ گیا۔ خبر دی ہم نے رسول پاک کو، اب کیسے گزر بسر ہوگا یہاں پر؟ پانی کی سخت ضرورت، وضو کے لیے، پینے کے لیے، کھانے کے لیے، سب تو ضرورت ہی ضرورت، غسل کے لیے، اونٹوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں سے پانی منگایا، ایک چلو پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر ایک چلو پانی لے کر کلی فرمائی، کہاں ہاتھ دھویا، کہاں کلی کی؟ اسی پانی میں، جس میں سے پانی لے کر دھویا اسی میں ملایا، جو کلی کی اسی پانی میں سے لے کر کلی، پھر چہرے پاک پر کچھ پانی لے کر اسے نچوڑ دیا اسی پانی میں، پھر سرکار نے اس کو کنویں میں گرا دیا، فرمایا کچھ
دے اس کو چھوڑ دو. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں ہم نے ایک گھڑی اس کو چھوڑ دیا تو اشترکنا لنا وما شئنا، ہمارے لیے اور ہمارے مویشیت کے لیے یہ کافی ہو گیا. لگا اور جب تک ہم لوگ رہے اس وقت تک پانی کی کوئی تکلیف کمی اس کنویں میں نہ ہوئی. یہ پانی پر حکومت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا دھومن مبارک یہ کنویں میں ڈالا تاکہ زمین کے نیچے کا سارا پانی اس کی ملاقات اور زیارت کے سرکار کا دھومن مبارک چلو حاصل کر لو. خندق کی لڑائی جنگ کس کو نہیں مانی؟ جنگ احزاب، غزوۃ الاحزاب، غزوۃ الخندق ایک ہی کا دونوں نام ہے. چاروں طرف مدینے کے حضور نے 3 طرف خندق بنوا دی. ایک طرف پہاڑ تھا کہ سارے عرب کے دشمنان اسلام کو مکے والوں نے جمع کیا تھا. ایک طرف میرے آقا اور ان کے پروانوں کا حضور اور ایک طرف سارا عرب احزاب عرب. حضور نے اس معاہدے پر یہودیوں کو بنو قریظہ کے یہودیوں کو مدینے میں رہنے دیا تھا کہ جب تم پر آفت آئے گی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور جب ہم سے کوئی لڑنے آئے تو تم ہمارا ساتھ دو گے. فرمایا کہ تم لوگ ہمارا ساتھ دو. ان لوگوں نے سوچا سارا عربی ایک طرف ان کا ساتھ دینے میں کیا فائدہ. اب 1 روز 2 روز 3 روز چلتا رہا نقشہ کیونکہ صحابہ نے خندق 10 ہاتھ چوڑی 10 ہاتھ گہری کو ایسی خندق 10 ہاتھ گہری جو ادھر سے چھلانگ لگائے لوگ جب بھی کرے تو اس طرف نہ آ پائے. 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ کا رقبہ اگر چھلانگ لگائے تو خندق میں جائے. سمجھ گیا؟ اب چلتا رہا اس طرح سے ماحول. حضور رسول پاک کے صحابہ ان کودنے والوں کی پوری نگرانی کر رہے تھے. ادھر سے تیر چلتے ادھر سے برسات سب ہوتا. میرے آقا سرور کائنات نے رخ کیا اے پروائی ہوا. کبھی پروائی ہوا کی آندھی نہیں آتی، پچھوائی کی آندھی آتی ہے، مگر وہ پروائی ہوا جو ہمیشہ سکون اور لوگوں کے لیے راحت لے کر کے چلتی ہے. اب وہ اس کو حکم دیا چل اب کیا تماشا دیکھتی ہے، ایسا اپنا زور دکھا کہ ان سب کا زور ٹوٹ جائے. اور ایسی ہوا چلی
کہ سارے خیمے اڑ گئے، چولہے پر ہانڈیاں چڑھا کے عورتیں کھانا پکا رہی تھی، وہاں ہانڈیاں اڑ گئی، آگ ایسی اڑی کہ سارے خیمے ہوا میں جل رہے ہیں، اور بھگدڑ مچی، احزاب عرب کتنوں کو دباتے کچلتے بھاگے، سب بھاگ گئے، اور فتح سرکار نے فوراً فرمایا الآن نبدوہم ولا نبدوننا ولا یبدوننا، یہ لوگ ہم پر چڑھائی کی ہمت نہ کریں گے، ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اس روز اس غزوہ خندق کے بعد کوئی بھی مدینہ پاک پر چڑھائی کرنے نہیں آیا، چڑھائی کرنے کے لیے بدر میں آ رہے تھے اور احد میں آ گئے، احزاب میں آ گئے، یہ سب ہوا، مگر الآن لا یبدوننا نحن نسیر الیہم، ہم لوگ خود جا کر اب ان کی قوت کو توڑیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوا پر میرے آقا کی سمجھ گیا، پانی پر میرے آقا کی حکومت، جب کوئی قوت نہیں ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو رسول پاک کے خادم خاص ہیں، سیدتنا ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بڑے چہتے بیٹے ہیں، 10 سال عمر تھی ان کی، اور آقا کائنات ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے۔ ام سلیم ان کو لے کر بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ھذا خویلم کا انس، یہ آپ کا حفیظ خادم ہے انس، اس سے آپ کافی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں رسول پاک کی میں نے کیا خدمت کی، جو خدمت کی اس سے زیادہ کا رسول پاک نے میرا کیا۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی، بھیڑ لگی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی ہو گئی، قریب کے گھر والے جو لوگ تھے اپنے گھر گئے وضو کرنے، دور دور والے اب کہاں جائیں، پانی نہیں، تو اب وضو کے لیے کہاں سے پانی کا انتظام ہو؟ ایک چھوٹی سی تھال میں تھوڑا سا پانی تھا رسول پاک کے وضو کا، بس دیکھا کہ اتنی بڑی برف، ان کو کیا ہو، کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم اس تھال میں ڈال دیا، رکھ دیا۔ فرماتے ہیں حضرت انس میں دیکھ رہا ہوں کہ ان مشتہار مبارک کی گھاٹیوں میں سے فوارے چشمہ آپ کے جا رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، اور سب فرمایا جس کو وضو کرنا ہے آؤ وضو کر لو، لوگوں نے وضو کر لیا۔ ایک شخص جب یہ حدیث سنا رہے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ، تو کسی نے پوچھ دیا کم کنتم، کتنے لوگ تھے آپ اس روز جن کو وضو کا پانی ملا؟ فرماتے ہیں کننا ثمانین وزیادہ ولو کننا مئۃ الف لکفانا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں 80 سے زیادہ ہم لوگ تھے،
اور یہ پانی کی شان تھی کہ اگر 1,00,000 بھی ہم لوگ ہوتے تو سب کو کافی ہوتا۔ یہاں پانی کی بات تو ذرا ہے بات، مگر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب پانی نہیں ہے تو سرکار نے وہ پانی وضو کے لیے مہیا کیا کہ صرف پانی کی نظیر نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ جنت میں ہے۔ اختلاف ہے علماء کا کہ آب زمزم افضل کہ آب کوثر افضل، مگر یہ اختلاف اپنی جگہ پر فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء کے اختلاف ہے کہ مرتبہ زمزم کا زیادہ ہے یا کوثر کا زیادہ ہے، علماء کا اختلاف، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ پانی جو مشتہائے مبارک سے نکلا وہ افضل ہے زمزم سے بھی، کوثر سے بھی، جنت کی تصدیق سے بھی۔ یہ بے مثال نبی نے جب دینا چاہا پانی تو بے مثال جس نے پیا اس نے وہ پیا، سبحان اللہ، جو جسد اقدس سے وہ روحانی پانی وہ پانی، اس پانی سے وضو کیا، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے اس بزرگ صحابہ کرام، کیا شان ہے۔ ورنہ اگر ان صحابہ اس وضو کرنے والے صحابہ کو دھومت کبھی کبھی ہمیں مل جائے تو وہ ہماری خدمت جگانے کے لیے سمجھ میں آئی بات، مگر یہ تو وہ پانی تھا، اور صحابہ کرام رسول پاک کے پانی کا کیا احترام کرتے۔ یہ بھی بخاری شریف کتاب الصلح باب الشروط فی الصلح میں آپ پڑھیں، اس میں یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے حدیبیہ کے میدان میں جب ظہر کے لیے وضو کرنا شروع کیا، صحابہ ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرنے دیتے اور وہ روکتے اور چہرے پر سینے پر ملتے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے چہرے پر مل لیا، سینے پر مل لیا، بوڑھے ہو گئے مگر چہرے کی جوانی نہیں، بوڑھے ہو گئے مگر قوت یادداشت اور علم کی فکر کی قوت ان کی کم نہ ہوئی۔ یہ رسول پاک کا دھون شریف تھا جن کو ملا ہے۔ پھر اسی میں یہ ٹکڑا پڑا، وَمَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً وَلَا يَبْصُقُ بُصَاقًا إِلَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھوک شریف نکالتے یا ناک مبارک جھاڑتے تو اس وقت صحابہ کرام ایسے ہاتھ لے کر کے نہیں رہتے، اس کو لینے کے لیے ایسا ٹوٹ پڑتے کادو یقتتلون علیہ کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں خوریزی کر لیں گے۔ یہ حالت جس کو مل جاتا تو اس کو وہ اپنے چہرے پر اور سینے پر مل لیتا،
اور جس کو نہ ملتا وہ اس کا ہاتھ چھو کر مل لیتا کہ چل وہ مبارک تری نہ ملی تو اس کی نسبت تو ملنے جس ہاتھ کو ملی اس ہاتھ کی نسبت کو کر لگا. واہ یہ عقیدہ کہنے لگے ایک کہنے لگا وہ تو ہمارے جیسے تھے وہ ہمارے جیسے تھے. میں کہتا تھے تو ایک کام کرو تمہارے مولوی زکریا جو ہیں شیخ الحدیث صاحب ان سے کہو کہ وہ نیتا چھین کے اور تم لوگ لے کے رسول پاک کی سنت ادا ہو کرو گے تو اب وہ بندر کی جیسا منہ لے کر کوئی جواب نہیں کہ اپنے جیسا سمجھتا ہے. صحابہ سے پوچھ کے وہ کہتے تھے کوئی مثل ہو تو مثال تھی لم یاد نظیروں کا ہی نظر مثلے تو نہ جد سبحان اللہ مثلے تو نہ جد پیدا جانا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اختیارات مصطفیٰ فیضان حضور محدث کبیر. سبحان اللہ. ان کی حکومت کہاں نہیں چلتی. سبحان اللہ. ذرا دیکھو انس ابن مالک کی حدیث بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے احد پہاڑ پر اپنے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان کو لے کر آئے. جیسے ہی اوپر پہنچے فَتَحَرَّكَ لَهُ أُحُدٌ حضور کی آمد پر احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. مگر پہاڑ اور زمین جھومے تو لوگ کہتے ہیں ڈر رہا بھگدڑ مچ جاتی ہے اور دل دہل جاتا ہے. تو وہ دہر رکن فوراً رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ایک احد پر لگایا. اس کا یا احد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. اے احد ادب کر. معلوم نہیں ہے تیرے اوپر اللہ کا سب سے عظیم نبی اور ایک صدیق نبی اور 2 شہید ہیں. رسول پاک کے زمانے میں حضرت ابو بکر تو تھے صدیق کے نام سے مشہور تھے مگر حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ساتھ میں تھے شہیدان حضور فرما رہے ہیں وہ شہید ہیں زندہ تھے اس وقت کے نہیں. سرکار کے کتنے زمانے کے بعد ان لوگوں کی شہادت ہوئی. سمجھ میں آئی بات. 2 سال کچھ مہینے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے بعد 12 سال کے قریب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور اسی یہ آپ کی دعا کی اللہم ارزقنی شہادت واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں
شہادت عطا کرے. نماز پڑھ رہے ہیں فیروز دہلوی نے اس وقت آپ کو خنجر مارا ہے نماز میں. تو نماز سے زیادہ بہتر سبھی اللہ کیا ہے؟ تو یہ شہادت مجھے اپنے راہ میں دی. وجعل موتی اور میری موت آئی تو تیرے محبوب کے شہر میں آئی, ان کے دیار میں آئی. یہ ذرا آرزو دیکھو کیسی آرزو ہے. ہاں اب آپ سرکار کے 14 سال کے بعد اور تقریباً 24-25 سال کے بعد 24 کون حضرت عثمان غنی کی شہادت. مگر حضور آپ بتا رہے ہیں کہ تیرے اوپر 2 شہید ہیں, عظیم الشان شہید 2 ہیں. یہ فرما رہے ہیں. اب یا تو یہ کہو کہ رسول پاک کا علم غیب ہے کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں, یا یہ کہو کہ وہ زبان جس کو سب کچھ اس کی نام کے ہاں اس طرح سرکار کی حکومت کہاں کہاں نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی تو مفاتیح خزائن الارض, زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئی. یہ لیجیے اور میں نے لے لی. تو اب یہ کنجیاں زمین کے خزانوں کی ہیں, مگر مت سمجھ لینا کہ آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. ہاں فرماتے ہیں کہ میں جو خزانہ چاہتا ہوں وہ کھولتا ہوں. اب نئے نئے خزانے نکل رہے ہیں. پیٹرولیم نکلا ہے, پلاٹینیم نکلا اور کیا کیا بہت سے خزانے نئے نئے نکلے. یہ سب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ میرے آقا سر چابی گھماتے جا رہے ہیں. جب گھماتے ہیں ایک خزانہ ابل آتا ہے. جب قریب آئے گی قیامت تو میرے آقا فرماتے ہیں زمین خزانے اگلنے لگی اور یہ حال ہوگا کہ ایک عورت مکے سے سونے کا ایک اتنا بڑا ٹکڑا اچھالتی ہوئی صنعا تک چلی جائے گی مگر کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں وقت آئے گا کہ آدمی زکات لے کے کسی غریب کے گھر جائے گا, یہ میری زکات لے لو. کیا بات کرتے ہو, کل لے آئے ہوتے تو میں لے لیتا, غریب تھا. اس وقت تو تم سے زیادہ امیر میں ہوں. یہ جان ہو, سمجھ گیا؟ یہ حالت ہوگی. بھلے اس وقت حکومت خزانہ گجراتی میں سب جمع کر دینا چاہتے ہیں, مگر یہ خزانے ساری دنیا میں ابلتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نعمتیں بانٹتا جاتا ہے اور نعمتیں بانٹتا کہ سخت وہ ہے ذی شاہ گیا ساتھ کی منشی رحمت کا قلم دان. سمجھ گیا؟ ہاں. اور تو اب یہ تو زمین کی تھوڑی تھوڑی سی بات ہوئی,
اب آسمان کی کتنی بات کروں، بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یقرأ الباب باب الجنہ وأجوز بأمتی، سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں خود کھولوں گا اور اپنی امت کو اس میں داخل کروں گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سارے آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے اس جنت کی بات کر رہے ہیں میرے آقا، کہ وہاں بھی حکومت ہے، وہ ایسی حکومت سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت میں 10 آدمیوں کو جنت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ وغیرہ وغیرہ، سعید فی الجنہ۔ یہ سب 10 بزرگوں کو یہ جنت میرے آقا نے دی۔ معراج کے لیے جب میرے آقا پہنچے جنت، ایک خوبصورت جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں یہ کس کی جنت؟ یہ امین کا عرض کرتے ہیں یہ عمر کی جنت۔ سبحان اللہ، میرے آقا جنت ادھر دے رہے ہیں اور ادھر وہاں موجود ہو۔ فرماتے ہیں میں اندر جانا چاہتا تھا مگر یار یہ سوچا کہ عمر بہت زیادہ وہ ان کو بہت زیادہ حیا اور اس کے ساتھ یہ اپنے معاملے میں بہت احتیاط برتتے، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں میں اندر گیا تو عمر کو کہیں اس کی وجہ سے کچھ، جب فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوپر میں اس طرح کا خیال کر سکوں گا؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ سرکار کس کو جنت نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ آقا کائنات کے خادم کی حیثیت سے جنت میں آگے آگے چلے گئے، تو فرمایا میں تمہاری چپلوں کی آواز سن رہا تھا، آگے آگے کہتے کہ کیا عمل کرتے ہو کہ تم جا رہے تھے اس منصب پر وہاں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ فرمایا اسی وجہ سے یہ منصب تجھے مل گیا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہیں گے، یہ تو ان کی بات ہے، بلکہ سرکار کی شان تو یہ ہے جس کو چاہے سخی داتا بنا دے، غنی در بنا دے، بادشاہ بنا دے، اور جس بادشاہ کو چاہیں فقیر بنا دے۔ یہ ان کی شان ہے، ایک طرف شان بے نیازی اور ایک طرف شان حاکمانہ، یہ سب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے ہم سب کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، سر پہ سر کیوں نہ جھکیں ان کے قدم پہ عرشت
ایک غلامی ہے تو کونین میں آقا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے غلامی کا وہ کرانا کرنا کہ جس کی نظیر نہیں ملا کرے. یہ تو اب ان کی حکومت کتنی تھی، آج ان کے غلاموں کی کتنی بڑی فوج ہے. دیکھو تو ذرا، یہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی غلامی جتنے کی وہ آقا بن گیا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیشہ رکھے اور بد مذہبوں کے مخلوق سے بچائے. مذہب حق اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا کر جب دنیا میں رکھے اسی مذہب و مسلک پر رکھے، جب دنیا سے اٹھائے تو اسی مسلک و مذہب پر اس نے خاتمہ عطا فرمایا صحت ایمان کے ساتھ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.